اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، MCN بزنس گروپ، میڈیا کمیونیکیشن نیٹ ورک، EX پارکو امپلائیز ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ سوسائٹی پاکستان، خادم ملت خاکسار سید فکری ایک اہم پیغام کے ساتھ تمام شہر قائد کے باسیوں، خصوصاً بزنس کمیونٹی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والی شخصیات سے مخاطب ہے۔ 2 دن قبل خاکسار کی گفتگو کراچی گرینڈ الائنس کے محمد اسلم خان صاحب سے ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ایک پیغام دیا تھا کہ آخر کب تک ہم ٹکڑیوں میں کراچی کے حقوق کی بات کرتے رہیں گے۔ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک سب کو دعوت دیتی ہے اور کراچی کے لیے جو اس کی خدمات ہیں 24 سالہ، ہر موقع پر وہ کھڑی ہوتی ہے، کوئی اس کا ساتھ دے یا نہ دے۔ کراچی پریس کلب پر ہم اکیلے کھڑے ہوتے ہیں، اور جب بزنس کمیونٹی نے فیصلہ کیا FBR کے خلاف احتجاج کا اسلام آباد میں، تو خصوصی طور پر ہمارے اس وقت ہمارے جوائنٹ سیکریٹری ہیں جو سندھ تاجر اتحاد کے، اور ہمارے سینئر وائس چیئرمین بھی ہیں مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے، اسحاق سیف صاحب کی خصوصی دعوت پر میں اس اجلاس میں شریک ہوا، اور وہاں میں نے اعلان کیا کہ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ اسلام آباد آپ کے ساتھ جا سکوں، لیکن یہ آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کراچی پریس کلب پر کھڑے ہو کر آپ کے شانہ بشانہ ادھر آپ کا احتجاج ہوگا اور ادھر مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کا احتجاج اس کی تصدیق کرے گا۔ یہ وعدہ ہم نے نبھایا۔ FBR کے خلاف تاریخ ساز مظاہرہ ہوا، پھر جہاں بھی موقع ملتا ہے تاجر برادری ہمیں پکارتی ہے تو ہم الیکٹرک نے جو 6000 کا گنڈا ٹیکس لگایا تھا دکانوں پر، وہاں بھی خاکسار کریم سینٹر پر پہنچا تو عصر کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا، تو وہاں پولیس کی بھاری نفری آ گئی، تو لوگوں نے ان سے مذاکرات شروع کر دیے، ہمارے لیڈران نے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی کوئی آج کوئی ایسا کوئی دن تو نہیں ہے نا، کوئی احتجاج ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے شہر کو تباہ کر دیں۔ جس طرح ہم نے نادانستگی میں جوش میں ہوش کھو بیٹھے، ہم نے بے نظیر کی شہادت کو جو ہے وہ عبرتناک بنا دیا، حالانکہ ہمیں بھرپور احتجاج کرنا چاہیے تھا، سب کو کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک ہماری عظیم لیڈر ہم سے جدا کر دی گئی۔ یہود و نصارہ نے اسے جس طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کو راستے سے ہٹایا گیا، اور آج 46 سال کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے غلط پھانسی دے دی، ہم نے تو اسی وقت کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے، تو ہماری بات بھی صحیح ثابت ہوئی۔ اور آج جو مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، کوئی تنظیم نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی نہیں ہے، ہم بلاتے ہیں ان کو نہیں آتے۔ ابھی کی مثال دے دوں آپ کو کہ ایک نظریاتی کارکن جس کو ان لوگوں نے حق نہیں دیا، پیپلز پارٹی نے، ان کو سابق صدر PPP ضلع بستی کراچی، ممبر سندھ کونسل PPP، چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی ضلع بستی کراچی، جو یہیں بیٹھا کرتے تھے، ان کو بڑھاپے میں جا کر جب ان کو ہم دو تکیے لگا کر گاڑی میں بٹھاتے تھے، ان کو چیئرمین زکوٰۃ و عشر کمیٹی بنا کر ان پر احسان کر دیا، حالانکہ ان کو تو سینیٹر ہونا چاہیے تھا یا صوبائی وزیر ہونا چاہیے تھا۔ لیاری سے ان کو بنا دیتے اگر آپ کی کہیں پوزیشن نہیں تھی تو ان کا حق دیتے، لیکن نہیں دیا۔ بڑھاپے میں ایسے ٹائم پر ان کو عزت دی، انہوں نے سنبھالا، اور ایک جاتے جاتے بھی وہ پیپل پارٹی کے لیے اچھا کام کر گئے۔ لیکن افسوس مجھے اس بات پر ہے کہ وہاں 2 نظریاتی کارکن موجود تھے، باقی کا میں نہیں جانتا، نہ میری نالج میں ہے، اگر کوئی آیا ہو تو مجھے نہیں معلوم، لیکن میری موجودگی میں ہمارے سہیل عابدی بھائی جو ہمارے سرپرست بھی ہیں مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے، اور اعجاز بھائی کے انتقال کے بعد ان کی جگہ اب ہم نے ان کو مقرر کیا ہے، اور وقار مہدی بھائی صرف 2 سے میری ملاقات ہوئی تھی، باقی لوگ قیادت غائب تھی۔ اتنی بڑی شخصیت کہ جب بھٹو صاحب کو پھانسی ہوئی تو جو لوگ 25 سے 26 افراد تھے، مجھے آج بھی یاد ہے کہ انہیں شمع جلا کر اپنے ہاتھ جلائے تھے کہ ہم بھٹو صاحب کے نظریے کو زندہ رکھیں گے، کیسے حالات کیوں نہ ہو۔ تو MRD کی تحریک سے تمام چیزیں انہوں نے بھگتی، اعجاز بھائی کا گھر بھی جلایا گیا لال کھیت میں، یہ ساری قربانی تھی اس شخص کی۔ لیکن افسوس صد افسوس، میں نے بلاول بھٹو صاحب کو بھی ایک خصوصی خط لکھا، وہ جو پیپل سیکریٹریٹ بنا ہوا ہے وہاں پر اپنا قائدم کے مزار کے پاس، وہاں بھی وہ خط ڈالا، بھیجا بھی لوگوں کو، ان تمام مرکزی قیادت کو، لیکن افسوس کہ وہ ردی کی ٹوکری کی نظر ہو گیا۔
وہ خط آج بھی میرے پاس موجود ہے، میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہوتا ہے، میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا، چاہے کسی پارٹی میں ہوں، وہ ٹیشو پیپر کی حیثیت رکھتے ہیں، انہیں استعمال کیا جاتا ہے، ڈسٹ بن میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جو مفاد پرست ہوتے ہیں ان کے لیے سونے کی کان ہوتی ہے پارٹی، جنت ہوتی ہے، وہ مال بناتے ہیں اور پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں، مشکل وقت میں پارٹی کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ ہر پارٹی کے ساتھ ہوا ہے، چاہے وہ MKM ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے PTI ہو، سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہی وہ تجربہ میرے کام آیا، میں نے ایسے مفاد پرست لوگوں کو مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے پنپنے نہیں دیا، میں نے ڈسپلن کو قائم رکھا۔ یہی وجہ کوئی ٹارگٹ کلر، بتہ خور، چور ڈکیت آج تک ہماری صفوں میں داخل نہیں ہو سکا۔ یہ میرا تجربہ تھا جماعت اسلامی سے لے کر MKM کے بانی کارکنوں میں میرا شمار ہوتا ہے۔ تو میں تمام تنظیموں کا تجربہ رکھتے ہوئے میں نے اپنے درمیان کسی کو نہیں آنا دیا، یہی میری کامیابی ہے۔ آج مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک واحد تنظیم ہے جسے مملکت خداداد پاکستان کی تمام ایجنسیز، خصوصاً ISPR، تمام چیف آف آرمی اسٹاف، صدر مملکت، وزیر اعظم، تمام علمی، ادبی، سیاسی، سماجی، مذہبی، تجارتی، صنعتی، صاحب کھیل، شوبیز، وکلا برادری، صحافی برادری میں نہ صرف قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے بلکہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کی تعریف کرتے ہوئے وہ لوگ نظر آپ کو آئیں گے میڈیا پر بھی، ہر جگہ، کیونکہ ہم نے روایت توڑی ہے۔ آج تک ہم نے کسی مہمان خصوصی یا صدارت یا اعزازی مہمان سے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، جس کو بلایا خلوص نیت کے ساتھ بلایا، آیا تو آیا، نہیں آیا تو کوئی شکایت نہیں، جو آیا اس کو عزت دی۔ ایوارڈ کبھی فروخت نہیں کیے، پاکستان میں ایوارڈ دیے نہیں جاتے، فروخت کیے جاتے ہیں۔ یہ میں بربلا کہہ رہا ہوں، کسی کو برا لگے، لیکن مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک نے آج تک ایک ایوارڈ بھی فروخت نہیں کیا، اور اتنے ایوارڈ کا اجرا کیا ہے کہ کوئی اس کا ریکارڈ نہیں توڑ سکتا۔ تمام اکابرین مقام فکر کے لوگوں کے نام سے ایوارڈ کا اجرا صرف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کو حاصل ہے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج جو ہنگامی اجلاس ہم کرنے جا رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں اسلم خان صاحب سے کہ میں آج ان کو یہ بتا رہا ہوں، کیونکہ میری طبیعت بہت ناساز تھی، میں نے ہنگامی اجلاس کو فائنل نہیں کیا تھا۔ میں نے کہا طبیعت بہتر ہو جائے گی، ہمت ہوگی تو میں آفس کھولوں گا اور سب کو دعوت دوں گا، جس کی قسمت میں ہوگا وہ آئے گا، جس کی قسمت میں نہیں ہوگا آئے گا۔ اگر اسلم خان صاحب بھی آ جاتے ہیں اکیلے بھی تو میرے لیے 1-11 بہت ہے۔ اسحاق شیخ صاحب آ جائیں گے انشاءاللہ، پوری امید ہے۔ ملک فیاض احمد صاحب شرکت کر لیں گے، اور اگر ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے ہمارے جو سرپرست ہیں خالد شاہ صاحب کے فرزند طارق شاہ صاحب کو بھی میسیج کر دوں گا کہ سر آپ بھی کوشش کریں، خالد شاہ صاحب کی روایت قائم کریں۔ خالد شاہ صاحب جو ہے اس وقت سکھر میں تھے جب میں نے 2013 میں یوم جد کشمیر کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس پریس کلب میں رکھی، تو خالد شاہ صاحب سے میں نے کہا سر آپ نے شرکت کرنی ہے، کہہ رہے ہیں میں سکھر میں ہوں۔ میں نے کہا پھر تو میں کینسل کر دیتا ہوں، کہہ رہے نہیں کینسل نہیں کریں، بک کروائیں آپ فوراً، میں پہنچ رہا ہوں سکھر سے، اگر جلدی آ گیا تو گھر جاؤں گا کپڑے چینج کر کے، لیٹ ہو گیا تو میں پہنچوں گا سیدھا پریس کلب۔ تو ماشاءاللہ وہ سیدھے پریس کلب آئے تھے خالد شاہ صاحب، میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں۔ اگر وہ آج ہوتے تو یہ اتنا بڑا جو ہمارا ایجوکیشن کا جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کراچی کے ساتھ، خالد شاہ صاحب کے ہوتے ہوئے ایسا کبھی بھی نہ ہوتا۔ یہ ہماری قیادت کی کمزوری ہے کہ ہمارے بچوں کا مستقبل تاریک کر دیا گیا ہے، اور ہم صرف اخباری بیانات دے رہے ہیں۔ لیکن آج کی ہنگامی پریس کانفرنس ثابت کر دے گی کہ اگر کوئی آواز اٹھا سکتا ہے، کوئی تنظیم آواز اٹھا سکتی ہے ایجوکیشن کے لیے، تو کیونکہ وارث ہے یہ خالد شاہ صاحب کی اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی، جو خالد شاہ صاحب نے مجھے یہ اعزاز بخشا تھا کہ اسلم علی جیسے لوگ ایجوکیشن کا پلر ہیں، تو جب پلر ہی کمزور ہو جائے تو عمارت مہندم ہو جاتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں ہم ایجوکیشن پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اس پر آج لائحہ عمل طے کریں گے، اور انشاءاللہ کراچی میں جو چوروں ڈکیتوں، بتہ خوروں، ٹارگٹ کلروں کا جو راج ہے اس کے خاتمے کے لیے بھی آج لائحہ عمل طے ہوگا، اور ہم روڈ پر نکلیں گے، ہم نعرے نہیں لگائیں گے، دھرنے نہیں دیں گے۔ دھرنا ہمارا ہوگا کہ ایک تو ہم دھرنا دیں گے ہی نہیں، اس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے، مسئلہ حل ہونے کے بجائے عوام پریشان ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو بھی کام کریں گے کشمیریوں کی طرح کریں گے، جس طرح کشمیریوں نے 7 ماہ قربانی دی اور 5 روپے یونٹ اپنا کروا لیا۔ کراچی والے بے حص ہیں، وہ نکلتے نہیں اپنے حق کے لیے، ریلیوں میں خوب نکلتے ہیں چاہے کسی پارٹی کی ہو، لیکن اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کوئی نہیں نکلتا۔ تو آج یہ لائحہ عمل طے کیا جائے گا، ہنگامی ہمارا اجلاس ہے آج، اور وہ میں نے رکھا 3 بجے تاکہ ہم عصر سے پہلے اجلاس ختم کریں، اور آج ہی ہمارا جو ہے میڈیا سے اور پریس ریلیز ہماری جاری کر دی جائے لائحہ عمل کی انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج یہ اجلاس ضرور ہوگا، ہر صورت میں ہوگا، طبیعت ناساز ہے لیکن اتنی ہمت اللہ نے دے دی کہ میں MC نوامی مرکز میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔
اب انہی کے ساتھ ان نعروں جنا کیب قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جنا کیب، نو انٹری مزار قائد، اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقا سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ اساس پاکستان کا نگہبان، نڈر بے باک حق پرست صحافت کا لمبردار، MCN نیوز HD ویب TV پاکستان۔